آپ ایک تو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور جوائن کرنے پہ، اور دوسرا اگر کوئی ٹائم دے پوڈ کاسٹ کرنی ہے آپ کو، اچھا ان شاء اللہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم سر۔ علیکم۔ سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے باقاعدہ پی ٹی آئی میں آخر کار شمولیت اختیار کر لی، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو پاکستان کے لیے اور آئین کی بحالی کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے اور جمہور یعنی پاکستان دھرتی ماں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے جب میں نے محسوس کیا کہ کنٹری از بلیڈنگ لٹرلی فرام آل اینگل، ہر لحاظ سے جو ہے خون رس رہا ہے دھرتی ماں پر، تو پھر مجھ سے یہ جو لوٹ اینڈ پلنڈر والے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو نوچ رکھ کے تو اس کو اس نہج پر لے جایا گیا ہے، میں نے بالکل سوچا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ جو خاموش رہتا ہے وہ بھی سہولت کار بن جاتا ہے، خاموشی بھی جو ہے نا وہ زیادتی ہوتی ہے، سو ون ہیز ٹو اسپیک آؤٹ، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بولنا آتا ہو اسے تو ضرور بولنا چاہیے۔ دھرتی ماں کے ساتھ ہمارا جان بھی حاضر ہے، اور اس طرح سے ڈوبتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ پاگل ہے، ساری دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر دھرتی ماں کے ساتھ پیار کرنا پاگل پن ہے تو میں ایسا 100 پاگل بن سکتا ہوں، لہذا میں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا، اور الحمدللہ اب میں دیکھیں حق سچ کو ساتھ آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو یو ہیو ٹو اسپیک آؤٹ۔ یہ حسینیت اور یزیدیت کی یہ جنگ سدا چلتی رہتی ہے، اور اگر آپ تاریخ میں بھی دیکھ لیں کوئی یزید کو کہتا ہے، الحمدللہ حسینیت ہی اسی کا بول بالا ہے، اور حق کے لیے جان دینا بھی جو ہے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو آئی تھنک ون نیڈس ٹو اسٹینڈ اپ، بیکاز اس طرح کفر کی ریاستیں تو چلتی ہیں، ظلم اور ناانصافی کی ریاست نہیں چل سکتی۔ سر جو سننے میں آیا ہے کہ سلمان خان اور قاسم صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کا جو کیس ہے وہ پاکستان سے بیرون ملک لے جانا چاہتے ہیں، اس میں کیا صداقت ہے؟ ایک تو یہ جھوٹ ہے، جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن قانون اور آئین کے تحت نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے ساری جیلیں بھی یہ پھرا لیں، نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں صحیح حقیقی آزادی عوام کو دے کر رہوں گا، دلا کے رہوں گا، اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے۔ تو باقی رہا یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق پہلے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی اس میں جو ہے وہ رشدی کو وکیل رکھا ہے، وہ بھی لغو بات تھی، اور وہ انہی کا پروپیگنڈا تھا جو یہ چاہتے تھے کہ کسی پاگل کو جو ہے خان کے گلے پڑوا کے اس کو مروا دیں، اور پھر کہیں جی یہ تو گستاخ رسول تھا۔ اس کا ہم نے فوری رد عمل، کور کمیٹی نے بھی ان کا وہ مسترد کیا اسے کہ خان کوئی ایسا رشدی کو وکیل رکھنے کی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس کی ہم نے بھی میں نے بھی بڑا بانگ دول خان کی بات مشورے اس سے کرنے کے بعد، کیونکہ میرا تو ہر ہفتے جیل میں ان کے ساتھ 2 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، تو ان کے نظریات اس میں بڑے کلیئر ہیں، یہ کوئی بھی پاکستان سے باہر نہ کیس لے جا سکتا ہے، نہ ہی خان کا کوئی ارادہ ہے لے جانے کا۔ سر آج مروت صاحب ریلیز ہونے کے آرڈر ہو گئے ہیں، تو کیا کس تحت ایم پی او کے تحت ان کو 3 ایم پی او کے تحت کیسے ان کو گرفتار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ شرمناک ہے جس نے کی ہے، اس نے منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، صوبائی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کوئی پاکستان کا دوست ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، پاکستان کی دشمنی میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ نے اگر ایک شخص، اور لکھا گیا ہے ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے جو کہ اس چیئر ٹیکر جو ہے محسن نقوی کی بھانجی ہے، جی جی بالکل لکھا اس نے یہ ہے کہ he has the potential to create law and order situation۔ جج صاحب نے کہا سرکاری وکیل کو مجھے تو تیرے اندر بھی پوٹینشیل لگتا ہے کہ تو بھی تو اگر آپ پوٹینشیل پہ کبھی کسی کو اندر کر سکتے ہو کہ تمہارے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے، یہ دنیا کا انوکھا ایک حکم تھا، فیصلہ تھا، جو میں سمجھتا ہوں
بہت مضموم تھا. اس میں پاکستان یعنی ہماری بار کی بھی تذلیل تھی کہ ہم اپنی بار میں کسی کو بلا کر اور اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی تضحیق تھی کہ پنجاب مہمان نوازی میں جانا جاتا ہے اور اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک روا ہوتا ہوا دیکھنا بھی یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس روایات کے خلاف اور متصادم ہے. تو یہ کسی حساب سے آرٹیکل 15 دیکھ لیجئے گا آئین کا, اس میں کوئی کسی صوبے کا بھی کسی اور صوبے میں جا کر نہ صرف جا سکتا ہے بلکہ کاروبار کر سکتا ہے, رہائش چاہے تو وہ کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی حصے میں وہ رہنے کا حق رکھتا ہے. تو ایسی جب آپ کرتے ہو تو آپ بنیادی حقوق کو آپ منہدم کر دیتے ہو اور پاکستان کا یہ نقصان ہوتا ہے اس سے. سر ضلع شاہ کا آج تک کسی نے ذکر بہت کم کیا ہے. ہر سوال کو ہم تو بہت پبلک کرتے ہیں, ہر روز سوالات پہ سوال, رنگ برنگ کا ایک ہی سوال کرتے ہیں, لیکن ضلع شاہ کا کیس بالکل طے خانے میں چلا گیا ہے. کیا سٹیٹس ہے اس کا اس وقت؟ دیکھیے میں اپنی لا علمی اور کم فہمی کا اعتراف کرتا ہوں. ابھی میں چونکہ اس آپ نے یہ توجہ مبذول کرا دی ہے, اب میں اس کو دیکھوں گا کہ کہاں سرد خانے میں پڑا ہے اور اس کا کیا ہو رہا ہے. اور بدقسمتی دیکھیے گا جو میں نے آخری خبر سنی تھی وہ اس میں بھی عمران خان ہی کو الٹا ملوث کر دیا تھا. میرے گھر پہ جب فائرنگ ہوئی تو بھی کہا کہ یہ فلان نیازی نے ایک لمبے کو 10 لاکھ روپیہ دے کے کھوسے کے گھر پر یہ حملے کا کھوسے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا. تو ان کو عمران فوبیا ہو چکا ہے. مارتا کوئی ہے, وہ رزاق شرف کوئٹہ میں مرا ہے اور شہباز شریف کا پی ایس جو ہے پی ایم وہ کہتا ہے عمران خان نے مارا ہے. تو یہ اس طرح سے اگر ہر چیز آپ نے عمران خان نیازی کے کھاتے میں تھونپ دینی ہے اور پھر اس وقت ماشاءاللہ حکومت جس طرح سے قانون کی اور آئین کی دھجیاں اڑا رہی ہے, کوئی بات نہیں, تاریخ اس کو درست کریں گے سمت انشاءاللہ. ذرا الیکشن کے بعد دیکھیں آپ, درست ہو جائے گا سب. سر ایک آپ پہ الزام لگایا آڈیو ویڈیو لیک کا, بشرا بی بی کے ساتھ آپ کی جو ہے نا ایک آڈیو لیک کی گئی, اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں وہ کوئی الزام نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا. کون سا الزام ہے؟ جی آپ نے سنی ہے؟ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی آپ نے کلپس سنی میں ہے؟ بھیجی گئی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہر سن لیں پلیز, وہ شرمناک ہے جس نے کی ہے. دیکھیں یہ سائل اور وکیل کے درمیان ایک کانورسیشن جو ہے یہ پریویلیجڈ ہے, آئین میں پریویلیجڈ ہے, قانون میں پریویلیجڈ ہے. یہ میں نے جب نالش کی وہ بی بی کی طرف سے وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو میں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کی پرائیویسی کا مسئلہ ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا فون کرتے ہوئے, اور یہ میرے کالے کوٹ کے جو ہے اس سے حق مجروح ہوا ہے. آج سے کوئی جو ہے وکیل اپنے سائل سے کھل کے بات نہیں کر سکے گا. اور پھر میں نے جج صاحب کو کہا, میں نے کہا جی یہ آپ پر جو ہے آپ کا نظام عدل اس سے جو ہے وہ منہدم ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر اس طرح سے سائل اور وکیل کی باتیں مشتہری ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ انصاف بھی نہیں کر پا سکو گے. تو جج صاحب نے اس میں بہت سخت آرڈر کیا ہے اور 20 تاریخ کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا ہے کہ آپ بتاؤ کس قانون کے تحت آپ ٹیپ بگنگ کرتے ہو اور آڈیوز کرتے ہو اور وائرل کیسے کرتے ہو, اور کیمرہ کو بھی کہا کہ بتاؤ کون سی ایسی چیز تھی کہ سارا دن تم ٹی وی کے چینلز پر اس کو بار بار دہراتے اور چلاتے رہے. اصل میں جو ان کا جو تھی نا نیت وہ یہ تھی کہ نند بھاوج کا وہ اختلاف بتانا مقصود تھا کہ عمران کے گھر میں جو ہے اختلاف, لیکن وہ بھی اختلاف نہیں تھا, اس لیے کہ نند ہو یا بھاوج ہو دونوں کو عمران خان کی صحت اور زندگی کی جو وہ فکر تھی لاحق تھی. اس کا ایک الفاظ پر بہنوں کو تھوڑا سا اعتراض تھا کہ پوائزن کا لفظ کیوں لکھا گیا ہے پٹیشن. وہ جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کہ دیکھیں میں بہت آرٹیکولیٹ ہوتا ہوں اپنی پٹیشن کے الفاظ کے استعمال میں, اور اس لیے آپ مہربانی کریں میں کیا لکھا ہے یہ آپ کی ہدایت میں نے بی بی کی لے لی تھی, اور الفاظ کے چناؤ میں آپ مجھے مشورے نہ دیں, کیونکہ میں نے آج تک
اپنے وکالت کے معاملات میں کسی کا مشورہ نہیں لیا، حتیٰ کہ میری پارٹی نے مجھے عمران خان کا کیس لینے پر انہوں نے کہا کہ کیوں لیا ہے، اور جو بھی ہوا آپ جی کے سامنے ہے۔ تو میں نے کہا بیوی یہ مناسب نہیں ہے کہ وکیل کے آپ جو ہے پٹیشنز پر کوئی اس قسم کی بات کریں۔ باقی اختلاف تو تھا ہی نہیں دونوں میں۔ سر ایک طرف میں ایک چیز پہ اور توجہ آپ کی مبذول کرواتی ہوں، 9 مئی ہر بچے کو یاد، آنے والے 10 نسلوں کو بھی یاد رہے گا، 9 مئی کو پولیس کی شیلنگ سے کچھ پی ٹی آئی کے ورکر ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کا آج تک کسی نے ذکر نہیں کیا، جنا ہو اس کو اٹھا کے کھگالا گیا، لیکن وہ جو جانیں گی ان کا ذکر کیوں آج تک نہیں آیا؟ نہیں وہ بھی نہیں آیا، اور عمران خان نے تو خود کہا کہ بھئی میں 9 مئی کا میں پاگل ہوں، ایسا میں کر سکتا ہوں؟ یہ آرکیسٹرڈ تھا یہ جو کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے اس کی آڑ میں میرا 10,000 بندہ گرفتار کیا اور 190 کے قریب کیسز لگائے، جبکہ عمران خان 9 تاریخ کو ان کی کسٹڈی میں تھا، 10 کو کسٹڈی میں تھا، 11 کو ان کی تحویل میں تھا، 12 کو مخلصی ہوئی، اور اسی دوران میں جتنے بھی کیسز ہوئے سب میں عمران خان کو کر دیا اور ساری ان کی قیادت کو تر بتر کر دیا۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور عمران خان کی حرد العزیزی کے پیش نظر اس پارٹی کو ختم کرنے کی ایک مضموم کاوش تھی جو کی گئی، اور عمران خان نے کہا کہ اس کا ہائی پاور جوڈیشل انکوائری انویسٹیگیشن کروائی جائے تاکہ اس سازش کو بے نقاب ہو کہ اس طرح سے کسی پارٹی کو بنانا، کسی کو گرانا، کسی بادشاہ سلامت ذل سبحانی امیر المومنین نواز شریف کو لانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ سر۔